رجحان یعنی بخاری کی مسلم پر وجوہ ترجیحات کو بیان کیا جا رہا تھا جی. تو پہلی وجہ ترجیح اتصال سند اور لقاء یہ عرض کی گئی تھی. اب یہاں سے دوسری وجہ ترجیح کو بیان کر رہے ہیں، عدالت اور ضبط کے اعتبار سے ترجیح. جی اما رجحان من حيث الاتصال. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہ ہو گیا. اچھا، واما رجحان من حيث العدالة والضبط. ہاں یہاں سے فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. تكلم مجهولها تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، اور بہرحال بخاری کا راجح ہونا عدالت اور ضبط کے اعتبار سے، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. تو اس لیے کہ وہ روات کہ جن کے بارے میں کلام کیا گیا، فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِم مِّن رِجَالِ مسلم، اس لیے کہ وہ روات جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے مسلم کے روات میں سے، وہ زیادہ ہے عدد کے اعتبار سے ان روات سے جن کے بارے میں کلام کی روات میں سے. مطلب یہ کہ مسلم کے روات متکلم فی روات کی تعداد زیادہ ہے بخاری کے متکلم فی روات کی تعداد سے. بخاری شریف کے اندر منفرد روات جو مسلم میں نہیں ہے وہ 435 ہے، اور متکلم فی روات کی تعداد 80 ہے، 80. اور مسلم میں ایسے منفرد روات 620 ہیں، اور متکلم فی روات کی تعداد 160 ہے، 160 ہے. تو خلاصہ یہ کہ مسلم کے متکلم فی روات کی تعداد بخاری کے متکلم فی روات کی تعداد سے زیادہ ہے. مع انہو، ساتھ یہ کہ بخاری نے لم یکثر من اخراج حدیثہم، جو متکلم فی روات ہے ان کی حدیث سے اخراج بکثرت نہیں کیا ہے، یعنی ان کی حدیثوں کو کثرت سے نہیں لیا ہے. متکلم فی روات کی روایت کو بہت زیادہ لیا نہیں ہے، بلکہ ان میں عام طور پر یا غالب ان کے وہ شیوخ ہیں جن سے انہوں نے لیا اور جن کی حدیث کو انہوں نے پہچانا ہے، جن کی حدیث سے وہ واقف ہیں. مارس یمارس ممارستاً، جن کی حدیث سے وہ واقف تھے، برخلاف مسلم کے دونوں امر میں. یعنی ان دونوں امر میں مسلم بخاری سے پیچھے ہیں. ایک یہ کہ متکلم فی روایت کی زائد، دوسرے یہ کہ وہ ان کے شیوخ نہیں ہیں، ان کی روایت سے بخوبی واقف ہوں. تو گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان روات سے بھی روایت لی ہے کہ جن سے وہ واقف نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف انہی سے روایت لی ہے جن سے وہ واقف ہیں. جی، مطلب وہ اپنی غریبت لی تو انہی شیوخ سے کہ جن سے لیکن واقفے سے مراد یہاں پر جیسے فرما رہے نا جوانوں، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں گزارا. ابھی شیخ کے پاس گئے، حدیث لے لی، اب ان کا ایک دو دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے. تو حضرت امام بخاری جو ہیں وہ اس میں خوب ممارست کرتے تھے، ان کی باتوں کو بہت اچھی طرح گہرائی سے جانتے تھے. یہ کہ بار بار کثرت ملازمہ، یعنی کثیر الملازمہ رکھتے تھے، یعنی اس میں بہت زیادہ بار بار آنا جانا. تو یعنی وہ اپنے شیوخ سے جن سے حدیثیں لیتے ہیں انہی سے لیتے ہیں زیادہ کتاب کے اندر، کہ جس میں جن سے وہ واقف ہیں بہت اچھی طرح واقفیت ہے، بہت اور براہ راست لیتے ہیں بلا واسطہ. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو لیتے ہیں تو وہ بالواسطہ لیتے ہیں.
براہ راست نہیں لیتے. جی 620 جو ہے وہ یہ بھی تو زیادہ ہی ہے. 435 انہوں نے لیا ہوا ہے, انہوں نے 620 لیا ہوا, تو وہ بھی وہ زیادہ لی ہوئی ہیں انہوں نے منفرد. یعنی منفرد راوی جی منفرد کا ہمارے مطلب یہ کہ وہ راوی امام مسلم نے جن سے لی ہے, صرف صحیح مسلم میں جن کا نام آیا. امام بخاری نے ان سے نہیں لیے, بلکہ امام مسلم کے اپنے الگ راوی ہیں, آپس میں کامن بھی ہے نا, یعنی دونوں کہ ایک ہی وقت 620. شیوخ دونوں کے کامن جی ان کامن شیوخ کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس میں لیکن یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اگرچہ نمبر ڈبل ہو گئے ہیں, نمبر ڈبل نہیں ہوئے, 1.5 گنا ہوا ہے. امام بخاری کے 400 کے قریب, ان کے 600 کے قریب, لیکن اس میں جن کے بارے میں کلام کیا گیا وہ ڈبل ہو گئے, یہ 80 اور وہ 160. اس کا مطلب یہ کہ زیادہ روات امام بخاری امام مسلم کے ہاں ایسے ہیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا. اس کا مطلب نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے, ایسے راویوں کی حدیثیں لی گئی ہیں کہ جن کے بارے میں کلام کیا گیا. وہ تو پھر تفصیل ہر ایک کی دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ اس کی اور سپورٹو ایویڈنس کیا کیا ہے, کوروبریٹو ایویڈنس اور کتنے ہیں, انہیں سپورٹ کس سے کیا گیا, کن کے اقوال سے کیا گیا, کن کن روایت سے, اور پھر ان کی رائے اس میں کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ وہ حدیث گویا ضعیف ہوگی, وہ راوی متکلم سے. نمبرز پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 620 میں سے 160 نکالیں تو 460 بچ جاتے ہیں, جبکہ 435 میں سے 80 نکال دیں تو اور کم رہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں ایسے ایسے حساب کتاب نہ کریں, اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سے ایک ہی روایتیں رہی ہوں. یہ نا ایک ہی متکلم فی روایت سے 6 لیے انہوں نے, تو روایت اتنے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روایتوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. اچھا یہ نا یعنی وہ کوئی میتھس نہیں ہے کہ 2 2 4 کی طرح نہیں. تو 180 160 جو ہیں بہت کہ وہ 160 روات ہیں اور انہی کی اکثر روایتیں ہیں 660, تو وہ سب جج کرنا ٹھیک نہیں ہے. بالکل اسٹیٹسٹکس نہیں چلتی ہیں. جی اچھا ہے, پوچھ لیتے ہیں تو اچھا کلیئر ہو جاتا ہے. پوچھ لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے. بالکل بالکل حساب کتاب سے چلیں گے تو بڑی کہانی الٹی ہو جائے گی یہاں پر, ورنہ تو لگے گا کہ بخاری اور مسلم میں تو کچھ بچا ہی نہیں. تو اس لیے بہت سے احمق لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں ان کتابوں پر بغیر تفصیلات کو جانے ہوئے. اللہ بس ہدایت دے. جی اور یہ بات کہ امام مسلم کے چونکہ ایک ہی موضوع پر وہ کئی حدیثیں لے آتے ہیں. نہیں ہو سکتا ذہن میں یہ خیال ہے کہ امام مسلم کی پھر صحیح کو بہت سے لوگ صحیح کیسے زیادہ بخاری پر ترجیح کیسے دے دیتے ہیں. تو اس کی کچھ اور تو انتظام وغیرہ کی اس کے آرڈر کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ امام مسلم ایک موضوع پر جتنی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ لے آتے ہیں. تو اگر یہ حدیث اگرچہ ہو اس کے مقابلے میں اور 2 2 3 3 حدیثیں ایک موضوع پر ہوتی ہیں. کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر وہ ایک آدھی حدیثیں خرید لائے ہوں, تو ظاہر بات ہے دوسری حدیث اس کو پوٹینشیٹ کر دیتی ہے متکلم فی راوی ہونے سے بھی. تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے لیول کو یہاں پہ چیک کرنے کا وجہ بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ اوور آل کون سی کتاب زیادہ فضیلت والی ہے. مثلا امام بخاری مسلم جو ہے کوئی ایسی حدیث بھی لائے ہیں کہ جس میں انہوں نے وہ شیخ سے براہ راست نہ سنا ہو, بلکہ وہ انگنا کے تحت ہو گیا ہو مثلا, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس موضوع پر انہوں نے جو وہ حدیثیں اس مضمون کو جو بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے, کیونکہ وہ اور مختلف روایت کے اندر آ گیا, ڈائریکٹ بھی آ گیا. جیسے کہ اسی طرح امام بخاری کے بھی آپ نے کہا گیا, اس کا مطلب ہے ان کے اگر 80 ایسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف نہیں, اس لیے کہ امام بخاری کے تقریباً وہ ہر حدیث کو کئی روات سے جب بیان کر دیتے ہیں دوسروں سے, تو وہ اس کو پوٹینشیٹ کر دیتی ہے چیز. تو یہاں پر تو یہ حدیث لے لی مثلا, لیکن اسی شیخ سے یا اس موضوع کو کسی اور جگہ جب لائے ہیں اس حدیث کو, تو دوسری سند سے لائے ہیں, وہاں وہ صحیح ثابت ہوئی بھی ہے, تو حدیث صحیح ہے. لیکن یہاں پہ امام بخاری اہتمام کرتے ہیں مختلف روات کی چیزیں لے آئیں, تو وہ استدلالن یعنی اس کو مزید جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے کبھی کبھی لاتے ہیں. تو ان بنیادوں پر کوئی فیصلہ ذہن میں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی یہ پڑھے اور اس کے نتیجے میں چیمپئن بن جائے گا. آج کل لوگ صحیح بخاری پر اعتراض کرنے والے بہت پیدا ہو گئے. غامدی صاحب کے جو لوگ ہیں, یہ سب لوگ صحیح بخاری کو پورا انہوں نے ادھر ادھر کر دیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کر رہے ہیں یہ کام, تو اس غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی وأما رجحان من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم. یہ تیسری وجہ ترجیح ہے بخاری کی, اور بہرحال بخاری کا راجح ہونا شذوذ اور علت کے نہ ہونے کے اعتبار سے, معلل کے نہ ہونے کے اعتبار سے. سو اس وجہ سے کہ من تقید علی البخاری من الاحادیث اقل عددا ممن تقید علی مسلم,
تو بخاری کی روایت پر جو نقد و جرح کی گئی ہے وہ کم ہے جو مسلم پر جرح کی گئی ہے، یعنی مسلم کے روایت پر نقد اور جرح زیادہ کی گئی ہے بنسبت بخاری کے. جی شاذ اور علت وغیرہ کی وجہ سے بات. اب وہ پہلے تو وہ راویوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، ہاں یہ حدیث کی اپنی کوئی بات ایسی کہ جو شاذ ہو، ان یوزول سی بات آ گئی ہے، اس میں کوئی علت ہے، ہڈن ڈیفیکٹ وغیرہ. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. هذا مع اتفاق العلماء، یہ یعنی اس علماء کے اتفاق کے ساتھ کہ بخاری، یعنی اس بات پر علماء کے اتفاق کے ساتھ کہ بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ زیادہ بڑے تھے مسلم سے علوم کے اندر، اور زیادہ معرفت رکھتے تھے حدیث کے فن کی مسلم کے مقابلے میں. اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے تلمیذ ہیں اور ان کے خریج ہیں، مطلب ان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. ولم یزل، اور ان سے مستفید ہوتے رہے، استفادہ کرتے رہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. یہاں تک کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی یہ بہت بڑے امام ہیں نقد و جرح کے، انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم ظاہر نہ ہوتے اور نہ آتے. مطلب یہ کہ بخاری کا مسلم کا ظاہر ہونا اور مسلم کا آنا یہ بخاری کے مرہون منت ہے. جزاک اللہ خیر. یہاں اس کو چھوڑ دیتے، ظہر کا وقت ہے.